نزلے میں تو دوز آتے ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی ایک، خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک، خدا اور مصطفیٰ کی محبت بھی ایک، خدا اور مصطفیٰ کی عطاعت بھی ایک۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کر دیا، بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا در بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مپر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ کمال تو کیا ہے نا یار احمد رضا، جس صحیح کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ چل دیے ہو سکے بچا دیے۔ یہ لفظ دبے لچے کا جو استعمال اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا، بڑے بڑے اہل زبان نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو پڑھ کے قلم رکھ دیے کہ احمد رضا تو نے انتہا کر دی۔ یہ جو عرب تھے نا، ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، ان کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا، دوسرے کو عجمی کہتے تھے۔ عرب کو اپنے کلام پہ اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا، اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، لیکن احمد رضا نے کہا جب حضور نے کچھ ارشاد فرمایا، وہ جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، جن کی زبان بول بول کر تھکتی نہیں، جب وہ حضور کے آگے آئے، کہاں آپ کے آگے یوں ہے دبے لچے، آپ کے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، ویسے بولتے زبان نہیں تکتی، حضور کے سامنے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔ کمال حسن حضور ہے یہ، کمال حسن حضور ہے کہ غمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا کہ ریاست نانپارہ کا جو امیر ہے اس کی ذرا منقبت کہہ دیں، اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کی شان میں کچھ کہیں۔ حضرت اگر اس کی شان میں کچھ کہہ دیا نا تو بڑا فائدہ ہوگا، وہ بڑا نوازتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی شان میں کچھ کہا تو آج تک جتنے قصیدہ لکھے ہیں وہ پہلے تو سارے بھول جائے گا۔ اعلیٰ حضرت ذرا اس کی ثنا کر دیں، ذرا اس کی شان میں کچھ کہہ دیں۔ قصیدہ بہت نوازتا ہے، قصیدہ تو لکھا لیکن کیا لکھا، کروں کہا کروں مدح اہل دل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، او میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پارا نان کی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی کیا، دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ یہاں مبصرین نے لکھا حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں امام ابو حنیفہ حاضر ہے، امام ابو حنیفہ حاضر ہے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ اور یاد رکھنا کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بنتا، کوئی بھی عالم کا تب تک علم نافع نہیں بنتا، کوئی بھی شیخ تب تک شیخ نہیں بنتا، کوئی بھی محدث تب تک محدث نہیں بنتا، کوئی تب تک مقبول ہوتا ہی نہیں جب تک اس میں اہل بیت کا ٹھپا نہ لگ جائے۔
ہمیں نہ بتاؤ کہ اہل بیت کی تعظیم کیا ہے. ہم تو نسل در نسل اہل بیت کے در کے نوکر ہیں, اور ہمیں اہل بیت کی جو تعظیم ہے وہ آج کے کسی بندے سے نہیں سیکھنی. ہمیں اہل بیت کا ادب کرنا ابو بکر نے سکھایا ہے, عمر نے سکھایا ہے, عثمان نے سکھایا ہے, مولا علی نے سکھایا ہے, صحاب رسول نے سکھایا ہے, مجدد الوصالی نے سکھایا ہے, امام ابو حنیفہ نے سکھایا ہے, امام احمد رضا نے سکھایا ہے. ارے تمہیں کیا پتا اہل بیت کیا ہے؟ آؤ احمد رضا سے پوچھو, آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آپ اہل نور, آپ کا سب گھرانہ ہے. اللہ کیا بات, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے آل کیا شہزادے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت امام ابو حنیفہ بیٹھے, نعمان بن ثابت بیٹھے, علم حاصل کر رہے. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے استاد جعفر صادق نے کھانا کھایا, اور کھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ تیرا شکر اور تیرے حبیب کا شکر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کیونکہ میں پڑھ رہا تھا, میں نے پوچھا حضور اللہ کا شکر تو سمجھ میں آیا, یہ بتائیے یہ حضور کا شکر جو کیا. امام ابو حنیفہ کہتا ہے میرے استاد نے کہا نوبال کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہا حضور پڑھی ہے. کہا جب اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو ہم کیسے کرتے ہیں. پتا چلا کہ حضور علیہ السلام سے مانگنا صرف مناسب ہی نہیں بلکہ قرآن کے عقیدت کے مطابق ہے. اور اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہاں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا پیش نظر رکھا جائے تو پھر یہ کہنا ہوگا حضور سے مانگنا صرف جائز ہی نہیں, حضور سے مانگنا صرف مناسب ہی نہیں, بلکہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور سے مانگنا اللہ کا حکم ٹھہرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اللہ نے دینے والا ارشاد فرمایا, عطا کرنے والا ارشاد فرمایا, اور حضور نے خود نہیں فرمایا دینے والا اللہ ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. اب یہاں انما ہے, یہ انما بھی جو ہے یہ کلمہ حصر ہے. جیسے اردو میں آپ لفظ صرف کہتے ہیں, اگر کوئی کہے اس محفل میں حسان حسیب الرحمان نے تقریر کی مطلب اور ہوگا, مطلب ہوگا شاید کسی اور نے بھی کی. لیکن اگر کہا جائے کہ صرف حسان حسیب الرحمان نے تقریر کی تو مطلب ہے کہ ادھر حسان حسیب الرحمان کے علاوہ کسی نے تقریر نہیں کی. یہ انما کلمہ حصر ہے. حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا میں دینے والا ہوں, کہا اللہ کے جتنے خزانے ہیں انما انا قاسم, صرف میں ہوں جو اس سے تقسیم کرتا. اب اگر کیونکہ انما آ گیا, اگر کوئی جاننا چاہے کہ کب سے دیتے ہیں حضور تو اللہ معطی واللہ یعطی, جب سے اللہ دیتا ہے تب سے حضور دیتے ہیں. حضور کو اللہ نے دیا, پھر اللہ نے جس کو دیا دست مصطفیٰ سے دیا. مصنف عبد الرزاق نے جو حدیث جابر نقل کی وہ تفصیل سے اس کی گواہ ہے. پھر کس کس کو حضور دیتے ہیں, کہا جس جس کو اللہ دیتا ہے اس کو حضور دیتے ہیں. حضور کیا کیا دیتے ہیں, کہا جو اللہ دیتا ہے وہ سب کچھ حضور دیتے ہیں. کہا کب تک حضور دیں گے, کہا جب تک اللہ دے گا تب تک حضور دیں گے. اب یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی. امام عبد الرحمن مناوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا, اس بخاری کی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بخاری سے پتا چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے. اور امام احمد رضا نے تو ہمیشہ کمال کیا. یہاں بھی امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اس حدیث نے تو مسئلہ ہی سمجھا دیا. حضور سے مانگنے پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم حضور سے مانگتے ہیں, بعض لوگ آ کے یہاں پر اپنی بکواس کرتے ہیں بھئی حضور سے مانگنا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں جائز نہیں, کہا شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اس حدیث نے تمہارے عقیدے کا ستیہ ناش کر دیا, اس حدیث نے ہمارے عقیدے کو ثابت کر دیا, اور یہ باطل عقیدہ لینے والوں کا ستیہ ناش ہو گیا اس حدیث سے ان کے عقیدے کا. کہا وہ کیسے,
کہا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا تو اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. کہا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت کی چابی، رحمت کی چابی، رزق کی چابی. کہا تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں. کہا پتہ چلا جس کے ہاتھ میں کنجی ہو کفر اس کے قبضے میں ہوتا ہے. کہا اب عقیدہ واضح ہو گیا، خزانے بھی اللہ کے، دینے والا بھی اللہ. شرک کہا خزانے بھی اللہ کے، دینے والا بھی اللہ، لیکن تقسیم اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا ڈاکٹر شفا دے گا، عقیدہ ہوتا ہے شفا اللہ دے گا. پھر کہا جائے گا ڈاکٹر کے پاس کیوں سر کھپا رہے ہو، ڈاکٹر کے پاس کیوں جا کے پیٹ رہے ہو اگر شفا اللہ نے دے لی ہے؟ جواب یہ ہے ڈاکٹر کا علاج ذریعہ بنے گا، شفا اللہ نے دے لی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں تو تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہاں کون سا بغض لے کے آتے ہو کہ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ جیسے وہاں شفا ڈاکٹر نے نہیں دے لی، شفا اللہ نے دے لی ہے، ویسے یہاں بھی خزانوں کا خالق بھی اللہ، مالک حقیقی بھی اللہ. لیکن جب اللہ دینے والا مصطفیٰ کو بنا رہا ہے تو تمہیں کائے کو الچھن ہوتی ہے، تمہاری بات کیوں بنتی ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ آتے ہوئے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اس حدیث نے بتا دیا رزق دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس، اولاد دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس، نعمتیں دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس. کہا اس حدیث سے پتا چل رہا ہے اللہ کے خزانے سے جو بھی چاہیے دربار مصطفیٰ میں آ جائے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے. انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، جلدی جان بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے. مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہے. ارے کسرے تلا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہے، آتے یہ ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہ مشتاق رضا کا سناتے یہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہے ہمارا عقیدہ، جس کو جو ملتا ہے دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے. اور حضور پہ اعتماد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بخاری سے سن لو اور اسی پہ بات کو ختم. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے. حضرت جابر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو میں مقروض ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں گیا اور کہا یا رسول اللہ بہت مقروض ہو چکا ہوں، قرضہ لینے والا بہت سارے لوگوں سے قرضہ لیا ہے، لوٹانے کے لیے مال نہیں ہے. حضور کرم فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک کھجوروں کا باغ ہے، لیکن اس میں تو اتنی کھجوریں بھی نہیں کہ چند بندوں کا مال لوٹا سکو، میں نے تو کئیوں کا لوٹانا ہے. حضور نے فرمایا چلو تیرے باغ میں چلتے. حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جابر باغ کی طرف چل پڑے. حضور علیہ السلام نے باغ میں گئے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں اور فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. حضور نے جا کے حضرت جابر کے مال پہ نظر ڈالی، ہاتھوں میں اٹھایا، کہا جابر جتنوں کا لوٹانا ہے لوٹاتے جاؤ. جابر کہتے ہیں اس سے تو چند کا نہیں لوٹایا جا سکتا تھا، لیکن مجھے حضور نے کہا شروع کرو تو میں نے شروع کر دیا. جابر کہتے ہیں ایک کو لوٹایا، دوسرے کو لوٹایا، تیسرے کو لوٹایا. کہتے ہیں جتنوں کا لوٹانا تھا لوٹا دیا، کھجوریں ویسی کی ویسی. کہ میں حیران ہو کے حضور کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا مال لٹا دیا، مال ختم نہیں ہوا. حضور نے فرمایا جابر پھر بات سچی بات ہے نا میں اللہ کا نبی ہوں. حضور نے فرمایا جابر میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اب جاؤ ابو بکر کو بتاؤ. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا؟ اب جاؤ اس بات کے بارے میں ابو بکر کو بتاؤ. حضرت جابر جاتے ہیں صدیق اکبر کے دروازے میں. اب سنو عقیدہ کیسا ہونا چاہیے.